السلام علیکم، میرا نام ڈاکٹر حمید اللہ ہے، میں فیملی کنسلٹنٹ ہوں۔ آج ہم ہمارے چہرے کی جلد کے بارے میں بات کر لیں گے کہ ہمارے چہرے وقت سے پہلے اس پہ بڑھاپا آنا شروع ہو جاتا ہے، چہرہ ڈل ہو جاتا ہے اور وقت سے پہلے ہم ایجنگ پیریڈ میں شامل ہو جاتے ہیں، اور ہم کس طرح اپنے چہرے کو جلد کو تازہ، جوان، ینگ، اسموتھ اور رنکل فری سے بچاؤ رکھنے میں کامیاب ہو جائیں گے، اور ایسی کون سی غذائیں ہیں جو ہمارے جلد کو جوان رکھنے میں بہت ہی زیادہ اہم کردار ادا کرتی ہے، اور کچھ ایسے سپلیمنٹ کے بارے میں ہم اسی ویڈیو میں بات کر لیں گے کہ یہ ہمارے جلد کے لیے بہت ہی زیادہ مفید اور فائدہ مند اور کارآمد ہو سکتی ہے۔ اس سے پہلے ہم کازز کے بارے میں جانیں گے کہ رنکلز کیوں ہمارے چہرے میں وقت سے پہلے آ جاتے ہیں، پیشانی اور چہرے پہ جریوں کی وجہ کیا ہے اور اس کے کیا ریزن ہے۔ تو اس میں سرفہرست سٹریس ہے تناؤ۔ جب آپ تناؤ کا شکار ہوتے ہیں تو آپ کے جسم کو کورٹیسول نامی ہارمون جاری کرتا ہے جو آپ کے جلد میں کولیجن کو توڑنے کے لیے جانا جاتا ہے۔ فیشل ایکسپریشنز، چہرے کے تاثرات، مبالغہ آرائی یا بار بار چہرے کی حرکتیں قبل از وقت بڑھاپے کا سبب بن سکتی ہے۔ ہمارے چہرے کے مسل اور ان کی حرکیات کو برقرار رکھتے ہیں جو وقت کے ساتھ ساتھ پیشانی کی مستقل جریاں پیدا کر سکتے ہیں۔ اسموکنگ یعنی تمباکو نوشی۔ تمباکو نوشی جلد کی بیرونی تہیہ میں خون کی نالیوں کو تنگ کر سکتی ہے۔ اس سے آپ کے جلد میں خون کے بہاؤ پر منفی اثر پڑ سکتا ہے اور پھر رنکلز یعنی جریاں پڑ سکتی ہے۔ پور ڈائٹ، خراب خوراک۔ آپ کی خوراک یقینی طور پر ضروری غذائی اجزاء فراہم کر کے آپ کی جلد کی مدد کر سکتی ہے۔ اس بارے میں مزید جاننا چاہتے ہیں کہ کون سی غذائیں جریوں میں مدد کر سکتی ہے۔ سن اینڈ الٹرا وائلٹ لائٹس ایکسپوجر۔ اگرچہ سورج میں وقت گزارنا وٹامن ڈی کی پیداوار کے لیے ضروری ہے، سورج سے نکلنے والے نقصان دہ شعاعیں جلد میں کولیجن کی خرابی کا باعث بن سکتی ہے۔ جینیٹکس بھی ایک فیکٹر ہے کہ وقت سے پہلے بڑھاپا ہمارے چہرے پہ نظر آ سکتا ہے۔ ڈرائی سکن، خشک جلد، سکڑتی ہے جلد کی خلیات جو قبل از وقت لکیروں اور جریوں کا باعث بنتی ہے۔ ایپیڈرمس عام طور پر لیپڈز اور پروٹین سے بنا ہوتا ہے۔ ایپیڈرمس کا لیپڈ کا حصہ مخصوص ایپیڈرمل پروٹین سے منسلک جلد کی پانی کی کمی کو روکنے میں مدد کرتا ہے۔ جب پروٹین اور لیپڈز کی کمی ہوتی ہے تو جلد میں نمی زیادہ آسانی سے بخارات بن جاتی ہے۔ جب جلد خشک ہو جاتی ہے تو یہ زیادہ حساس اور دبے اور جلد کی خرابی کا شکار بھی ہو سکتی ہے۔ خشک جلد کے لیے طبی اصطلاح میں یعنی میڈیکل ٹرمینالوجی میں زیروسس کہا جاتا ہے۔ کولیجن انسانی جسم کے اہم اجزاء میں سے ایک ہے۔ انسانی جلد میں تقریباً 70% ڈرمس کولیجن پر مشتمل ہوتا ہے۔ چہرے کی جریاں بڑھاپے کا عمل ایک قدرتی حصہ ہے، لیکن ان سے بچنے اور اس پروسیس کو کم سے کم کرنے کے لیے ہم متوازن غذا کا انتخاب کرنے سے یہ نیچرل پروسیس کو ہم ڈیلے کر سکتے ہیں۔ زیتون کا تیل چہرے کی جریاں دور کرنے میں کارآمد ہے۔ تحقیق سے پتہ چلتا ہے کہ زیتون کا تیل استعمال کرنے سے جلد پہ مزید جریاں پیدا ہونے سے بچایا جا سکتا ہے۔ زیتون کا تیل اور اس کی مصنوعات میں ایسے مرکبات شامل ہیں جو جلد کے کولیجن کی سطح کو بڑھا سکتے ہیں۔ معدنیات کا استعمال چہرے کی جریاں یعنی رنکلز کو کم کر سکتی ہے۔ وٹامنز کی طرح معدنیات بھی بہت سی غذائیوں میں پائے جانے والے مائکرو نیوٹرنٹس
جو آپ کے جسم کو تھوڑی مقدار میں درکار ہوتے ہیں۔ جلد میں معدنیات سورج کی روشنی کو فلٹر کرنے میں، شفا کو بڑھانے میں اور نقصان سے بچنے میں مدد کرتی ہے۔ زنک اور سیلینیم دو ایسے منرلز ہیں جو خاص طور پر جلد کی صحت کے لیے بہت اہم ہے۔ سیلینیم ان غذاؤں میں شامل ہے جس میں سے پھلیاں، بادام، دلیا، مٹر، پنیر، سورج کی مکھی کے بیج، دہی، پالک، دلیا کے کیلے میں بہت ہی زیادہ مقدار پایا جاتا ہے۔ اپنے جلد کو ہائیڈریٹ رکھنے میں مدد کے لیے باقاعدگی میں متوازن غذائیں اور پروسیس غذاؤں کو کم کر دیں۔ کولیجن پر مشتمل زیادہ غذائیں کھانے سے کولیجن کو نقصان کو کم کیا جا سکتا ہے۔ مثال کے طور پر بیف، کھنڈرا، ٹراٹر، چکن ونگز، چکن کی جلد، مچھلی کی جلد اور کارٹلیج یعنی سافٹ بون سبھی کولیجن سے بھرپور ہوتے ہیں۔ بیف بون بروتھ یعنی بیف بون شوربہ میں بھی کولیجن کی کافی مقدار پایا جاتا ہے، یعنی بیف کھنڈرا پائے میں کولیجن کی مقدار بہت ہی زیادہ پایا جاتا ہے۔ آرگن میٹس کولیجن کی مقدار میں بہت ہی زیادہ نمایاں ہے، یعنی جانور کی اعضاء جیسے جگر، دل، دماغ اور گردے اور اس کی جلد اور ہڈیوں میں بھی وافر مقدار کولیجن پایا جاتا ہے۔ کچھ ایسے سپلیمنٹ کے بارے میں پڑھیں گے کہ وہ بیسیکلی اینٹی آکسیڈنٹ سپلیمنٹ ہے اور ہمارے چہرے میں کولیجن کی مقدار کو بڑھانے میں کافی مدد کرتا ہے۔ اس میں سرفیرس وٹامن اے ہے۔ وٹامن اے خلیوں کی ڈیولپمنٹ میں کمی اور کولیجن کو کم کرنے والے میٹرکس میٹالوپروٹینسس کا خاتمہ کرتا ہے اور قدرتی طور پر عمر رسیدہ انسانی جلد میں کولیجن کے جمع ہونے اور اس کو سٹیمولیٹ کرتا ہے۔ کولیجن ایلاسٹین کو مضبوط اور صحت مند جلد جھریوں کو کم کرتی ہے اور جلد کی سطح پر خون کے بہاؤ کو بڑھاتی ہے، یعنی وٹامن اے ہمارے جلد کے بلڈ سرکولیشن کو انہانس کرتا ہے۔ وٹامن ای یہ بھی ایک فیٹ سولوبل وٹامن ہے۔ یہ بھی اینٹی آکسیڈنٹ اثرات رکھتی ہے اور فری ریڈیکل سے لڑتے ہیں جو کہ الیکٹران ہے جو ایٹم سے ٹوٹ چکے ہیں۔ فری ریڈیکلز کو کینسر سے لے کر قبل از وقت بڑھاپے تک صحت کے ایک وسیع رینج سے منسلک کیا گیا ہے۔ وٹامن ای ایک اینٹی انفلیمیشن خصوصیات کے ساتھ ساتھ ضروری غذائیت ہے۔ وٹامن ای مدافعتی نظام یعنی امیون سسٹم کو مینٹین رکھنے اور ہماری باڈی کے سیلز کے کام اور جلد کی صحت کی مدد کرتا ہے۔ یہ ایک اینٹی آکسیڈنٹ ہے جو ماحول میں یعنی انوائرمنٹ میں یا خوراک اور زہریلے مادوں کے میٹابولزم سے پیدا ہونے والے آزاد ریڈیکلز کے اثرات کا مقابلہ کرنے میں مؤثر بنتا ہے۔ وٹامن ای جلد کو ہونے والے یو وی ای کو نقصان کو کم کرنے میں فائدہ مند ہو سکتا ہے۔ وٹامن B3K2 یہ بھی دونوں فیٹ سولوبل وٹامن ہے جو کولیجن کی خرابی کو روکنے، زخموں کو بھرنے اور کم انفلیمیشن کو فروغ دینے میں مدد کرتے ہیں، جو جلد کو جواں، اسموتھ اور یکساں رنگت کو فروغ دیتا ہے۔ وٹامن سی یہ واٹر سولوبل وٹامن ہے۔ اس میں ہائلورونک ایسڈ انسانی جسم میں کولیجن کی پیداوار کو بڑھانے میں مدد کر سکتا ہے۔ ہائلورونک ایسڈ قدرتی طور پر جسم میں پایا جاتا ہے لیکن عمر کے ساتھ ساتھ یہ کم ہوتا جاتا ہے۔ وٹامن سی اور امینو ایسڈ سے بھرپور غذائیں کھانے سے جسم میں ہائلورونک ایسڈ اور کولیجن کی سطح بڑھا سکتی ہے کیونکہ یہ دونوں جلد کے لیے اہم ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔